جنات سے آج کل کے دور کمیونیکیٹ کرنا آسان ہو گیا ہے. ہم جہاں رہ رہے ہیں دس از دا پلانٹ آف جنات اور نیگیٹو مخلوقات. ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم کسی کے گھر میں آئیں اور اسے کہیں کہ جی چلیں جی نکلیں اب یہ ہمارا گھر ہے تو وہ ریٹیلیٹ تو کرے گا نا. انسان یہ ہے آسن تقویم پہ بنایا گیا, اللہ نے اپنا نور اس میں رکھا اور یہ باقی ساری مخلوقات ہیں جنہوں نے اس کو سجدہ کیا. اب ان مخلوقات کی جرت نہیں ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے. کیا یہ جو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ سمجھ پاتی ہیں؟ یہ جب یہ پڑھائی کرتے ہیں تو یہ موکلات, یہ چیزیں اٹریکٹ کیسے ہوتی ہیں؟ یہ آپ پہ نہیں ہوتی, یہ اس نور پہ ہوتی ہیں جو آپ کے اندر آ رہا ہوتا ہے. ان کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کالے ہیں, سفید ہیں, آپ اچھے ہیں, برے ہیں, آپ نے پرفیوم لگائی ہوئی یا نہیں لگائی ہوئی, میٹر ہی نہیں کرتا. آپ کی انرجی میٹر کرتی ہے. یہ اور جنات کا کیا کنیکشن ہے بیسیکلی؟ جب میں یہاں بات کر رہا ہوں آپ کے کیمرہ جو ہے اس کو ریکارڈ کر رہا ہے, تو جب یہی آواز اور یہی ویڈیوز آپ کی کمپیوٹر چپس پہ جائیں گی تو وہ بائنری پیکٹس میں جائیں گی. تو وہ جو بائنری سسٹم کے اوپر اس کی انرجی جائے گی, جنات وہاں سے انرجی لیتے ہیں. یہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں, یہ شیطان کے پجاری ہیں, لیوسیفیرین ہیں, یہ ہم سے سینکڑوں سال آگے کھڑے ہیں, کام کر رہے ہیں. سلیکون ویلی, یہ سلیکون کا تعلق آپ کے پیرانارمل چیزوں سے ہے. جی السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پبلک مسٹریز اور میں ہوں مشارف فاروقی. ناظرین, ہمیں اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ٹیکنالوجی کے تھرو ہم جنات کو یا ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, اور یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ جنات کی لینگویج کیا ہوتی ہے. ہم بہت سے گیسٹ اپنے پوڈ کاسٹ میں بلاتے ہیں جو جنات, حاضری اور باقی معاملات پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن آج ہمارے پاس بہت ہی محترم سید حیدر جعفری صاحب موجود ہوں گے جو زوڈک کنسلٹنٹ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا بے انتہا کرم ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. ویلکم سر. حیدر صاحب, آپ بیسیکلی زوڈک کنسلٹنٹ ہیں, اس میں ایسٹرالوجی بھی آ جاتی ہے, باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کیا ہم جنات سے آج کل کے دور میں کمیونیکیٹ کرنا آسان ہو گیا ہے, اور کیا جنات سے آپ سے کبھی رابطہ ہوا؟ چلیں میں اس کو دو حصوں میں آپ نے سوال کیا ہے, میں دو حصوں میں علیحدہ علیحدہ جواب دیتا ہوں. جی. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو بھائی ہم جہاں رہتے ہیں نا, یہ پلانٹ ہی جنات کا ہے. ہم بطور انویڈرز اس, یا آپ سمجھ لیں آزمائش کے لیے, اس پلانٹ پہ اتارے گئے ہیں. ٹھیک ہے. شیطان یہاں سے اٹھتا ہے اور وہ مقربین میں داخل ہوتا ہے. ہماری انا للہ و انا الیہ راجعون اور شیطان کی فرق ہے. وہ یہاں سے اوپر گیا اور وہاں سے راندہ درگاہ ہو کے واپس آ گیا. ہم وہاں پہ بنائے گئے تھے, آدم کی اولاد ہے. ہم یہاں نیچے آزمائش کے لیے آئے ہیں, یہاں سے ہم نے واپس جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا سائیکل اور ہے, شیطان کا اور ہے, لیکن ہم جہاں رہ رہے ہیں دس از دا پلانٹ آف جنات اور نیگیٹو مخلوقات. ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ اگر آ کے ان کے سسٹم سے چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم کسی کے گھر میں آئیں اور اسے کہیں کہ جی چلیں جی نکلیں اب یہ ہمارا گھر ہے, تو وہ ریٹیلیٹ تو کرے گا نا. اب رہ گئی بات کہ انسان کیا ہے اور جنات کیا ہے. میں بار بار تقریباً ہر پوڈ کاسٹ میں یہی ایک بات کرتا ہوں کہ انسان یہ ہے جو پرائم ہے, آسن تقویم پہ بنایا گیا, اللہ نے اپنا نور اس میں رکھا, اور یہ باقی ساری مخلوقات ہیں جنہوں نے اس کو سجدہ کیا. ٹھیک ہے. اب ان مخلوقات کی جرت نہیں ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈال لیں. رائٹ. جب جب تک یہ اپنے مقام سے نہیں گرتا. جب انسان اللہ سے ٹوٹتا ہے تو پھر یہ مخلوقات اس کے اوپر حاوی ہوتی ہیں. اور ساری دنیا جو ہے وہ اس بات پہ فوکس کرتی ہے کہ اس جن کو ٹھیک کرنا ہے. اس کو کوئی نہیں کہتا کہ تو واپس انسان بن جا, انسانیت کے مقام پہ آ جا, یہ خود بخود راستہ چھوڑ دیں گے. اندھیرا دیکھیں, یہ اب میں ایسے کروں تو یہ شیڈ بن رہا ہے نا لائٹ کا یہاں پہ, تو اس کا مطلب ہے لائٹ اور اس چیز کے درمیان میں کوئی چیز آ گئی ہے. آپ کی زندگی میں گرے ایریاز بنتے ہیں, شیڈز بنتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از ڈیفینیٹلی سم تھنگ بٹوین یو اینڈ دا گاڈ. آپ کے اور اللہ کے درمیان جب آپ کی چیزیں آ جائیں گی تو یہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں گرے ایریاز شیڈ بنیں گے. اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جنات, تو جو میری فیلڈ ہے دیٹ از بیسیکلی دی انرجی. ٹھیک ہے. میں کوانٹم فزکس پڑھنے والا آدمی ہوں. میری جو اسپیشلائزیشن ہے دیٹ از ان قرآنک الفا نومیرکس. آپ جب کوئی بات کر رہے ہیں تو ووکل کوڈز ایک خاص قسم کی انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں جو آپ کے کانوں پہ پڑتی ہے, آپ کے کانوں سے آپ کے برین پہ جاتی ہے, اور وہ جو ہے وہ ایک آواز کی شکل میں آپ کے دماغ کے اوپر اثر کرتی ہے.
اسی طرح آپ جو دیکھ رہے ہیں جی. تو ایک تصویر آپ کی جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر پڑتی ہے, وہ برین میں جاتی ہے, اور پھر وہ تصویر اور آواز امپیکٹس کے ساتھ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورون سے انٹریکٹ کر کے امپیکٹ کرتی ہے. اب اسی کی سملیرٹی, اسی کا ریپلیکا یہ کیمرہ ہے. جی ٹھیک ہے, میں بول رہا ہوں, کیمرہ مائک ریکارڈ کر رہا ہے, وہ ویڈیو جو ہے وہ بن رہی ہے. جب یہ جو ہے وہ اسمبلر سسٹم میں جائے گا, جب کمپیوٹر میں اس کو کاپی کیا جائے گا, تو وہ جو اسمبلر سسٹم ہے وہ وائس کو, ویڈیو کو اکٹھا کر کے رینڈر کر کے ایک فائنسٹ پروڈکٹ لا کے باہر نکالے گا. بالکل. اسی طرح انسان چونکہ احسن تکوین پہ ہے, یعنی انسان کی بنائی ہوئی جو ہیں وہ مشینیں, کمپیوٹرز اتنے پاورفل ہیں کہ وہ چیزوں کو ریکگنائز کر لیں. تو وہ جو اللہ نے انسان کے اندر آسن تکوین کے اوپر جو سپر کمپیوٹر رکھ کے بھیجا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب رہ گئی بات کہ میرا ان سے تعلق یا کوئی تعارف جنات وغیرہ سے, تو میں سر شاید میں نے ایک دفعہ ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی تھی. اب مجھے کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں تو مجھے بار بار یہ کرنی پڑتی ہے. میں اس بات کو کرنے کے حق میں اس لیے بھی نہیں ہوں کہ یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک تعلق ہے. اب صرف بات یہ ہوتی ہے کہ میں صرف سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں, اس میں ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی انٹریکشن یا کوئی رہتا ہے. بالکل ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ہوتے ہیں, یہ ہر جگہ ہیں, یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے بالکل جس جو ان سے ان کے علاوہ ہو. لیکن ہم میں بس ظاہر سی بات ہے, جب ہم اپنی ڈائمینشن میں رہتے ہیں تو یہ چھیڑتے نہیں. اب آ جاتے ہیں میرا تعلق. تو میں بھائی جان جس گھر میں پیدا ہوا, آئی ایم فرام دی ٹپیکل خانقاہی سسٹم. شاہ یوسف گردیز کی اولاد ہیں, گردیزی جعفری سید ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا گولڑا شریف سے میرا ایک تعلق ہے, میرا ننیال ہے. تو میں یہ بتانے کا مقصد اپنے بینر لگانا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میں چونکہ اس اسپیکٹرم میں پیدا ہوا. میرے دادا جی واز ویری ویری مطلب بگ گن تھے پنجاب کے, بہت بڑے بیوروکریٹ تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سینٹ بھی تھے. تو میں جب چھوٹا تھا, 6ٹھی 7ویں 8ویں کی بات کر رہا ہوں, تو مجھے اس وقت بھی یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ پڑھائی کرو, یہ حصار ایسے کرتے ہیں, دیا جلا کے اس کو کیسے کیپچر کرنا ہے, ان مخلوقات سے کیسے بات کرنی ہے, کون سی انرجی سے یہ بات کرتی ہیں, کس طرح ان سے انٹریکٹ ہو سکتا ہے, کون سی چیز ہے. تو وہ جو چیز ہے وہ ڈیفینیٹلی میں چونکہ پڑھتا رہا تھا, تو میں 6ٹھی 7ویں 8ویں تک میں جو ہے وہ اس وقت ایک بڑا اچھا بھلا قسم کا عامل ہوا کرتا تھا. لوگ آج سوچتے ہیں دعائے سیفی کا, حزب البحر کا, ناد علی کا, بہت ساری اور چیزیں جو بڑی مشہور ہیں آج کل. قرآن پاک کی میں 114 صورتوں کی تو نہیں, لیکن 109 صورتوں کی میرے پاس وہابی زکوٰۃ تھی. اب زکوٰۃ کیا ہوتی ہے کہ بیسیکلی یہ مخلوقیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کی انرجی پہ زندہ ہیں. نیگیٹو مخلوقیں آپ کی نیگیٹیوٹی پہ جو ہے وہ اس سے انرجی لیتی ہیں, اور پازیٹیو مخلوقیں آپ کی پازیٹیوٹی سے جو ہے وہ انرجی لیتی ہیں. بیسیکلی انسان کو اللہ نے ایک بیٹری بنا کے بھیجا ہے جس سے یہ سسٹم چلتے ہیں. نیگیٹو ہوگا تو نیگیٹیوٹی کو وہ انرجائز کرے گا, پازیٹیو ہوگا تو پازیٹیوٹی کو انرجائز کرے گا. جب ہم کسی خاص تعداد میں کسی خاص چیز میں کوئی آیت کوئی صورت وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس کی انرجی ان مخلوقوں کو اٹریکٹ کرتی ہے جن کی غذا یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ اس کی کوئی جو ہے نا وہ کرتے ہیں, تو اس میں ایک وہابی زکوٰۃ اور ایک کسبی زکوٰۃ, جو لوگ ورد وظیفے کرتے ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہوگا. میں اس کی تفصیل بیان کرنے جاؤں گا تو ہم ڈرائیو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. وہابی زکوٰۃ یہ ہوتی ہے, کسبی زکوٰۃ یہ ہوتی ہے, جیسے آپ عام مثال کے طور پہ کہ آپ نے کوکا کولا پینی, ٹھیک ہے, آپ نے بازار گئے, پیسے دیے, کوکا کولا کی بوتل خریدی, پی لی. اور دوسری جو ہے وہابی زکوٰۃ کی مثال یہ ہے کہ آپ نے کوکا کولا پینی ہے, لیکن آپ نے کوکا کولا کی ایجنسی لے لی. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس کوکا کولا کا اسٹاک ہے. ٹھیک ہے. آپ جس کو مرضی دے دیں, بیچ لیں, رکھ لیں, گفٹ کر دیں, اپنے مہمانوں کو پلا دیں, اٹس آل یورز. اسی طرح کسبی اور وہابی زکوٰۃ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کسبی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی چیز کی انرجی کو کسی کو اپنے لیے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور وہابی زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ جو ہے اس کی محنت کر لی, زیادہ پڑھائی کر لی, زیادہ کچھ کر لیا, تو آپ نے اس کی اتھارٹی لے لی. ٹھیک ہے. میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, بینر نہیں لگانے کی کوشش کرتا ہوں. کریڈٹ صرف اللہ کا ہے, میرا کبھی ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. تو میں نے 109 قرآن پاک کی صورتوں میں سے 104 کی وہابی زکوٰۃ ہے. اچھا. دعائے سیفی کی وہابی زکوٰۃ دی. میں نے ایک دفعہ لوگوں سے بات کی تھی تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں چونکہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ
سورہ مزمل جو ہے اس کو جو ہے جب اس کو آپ اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں یا اس کو اس کے ساتھ اس کی انرجیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ 1100 مرتبہ سورہ مزمل جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل میں پڑھ کے اگر آپ 5 دن سوئیں تو آپ کو یہ انرجی کنٹیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ 1100 دفعہ، اٹس اے بگ ٹاسک۔ اور میں اس کو زمانہ جاہلیت ہی کہتا ہوں، سچی بات ہے۔ کیوں کہتا ہوں اس کے اوپر آگے آ کے باتوں کہ اگر میں آدھی بات کروں گا نا تو یہ لوگوں کو شاید لگے گا کہ میں کوئی اینٹی قرآن یا اینٹی اس قسم کی بات کروں، لیکن میں 1100 دفعہ سورہ مزمل جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل میں 2.5 سال لگاتار پڑھ کے سوتا رہا ہوں، یعنی 5 دن میں جو چیز ہو جاتی ہے میں نے اس کے لیے جو ہے وہ 2.5 سال لگائے ہیں، 30 مہینے سے زیادہ کا عرصہ لگایا۔ اور اس میں کتنے دن بنتے ہیں سارا، وہ انرجیز آخر میرے سے بات ہی کرتی تھی نا، بالکل ٹھیک، وہ زبانی تو نہیں آ کے کرتی تھی، عربی فارسی پنجابی اردو میں تو بات نہیں کرتی وہ مخلوقات، وہ کس انرجی میں بات کرتی ہیں آگے چل کے اس کے بھی بات کرتا ہوں، اس پہ بھی سوال ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں جب وہ پڑھتا تھا تو پھر میں نے 5ویں 6ٹھی 7ویں میں نے یہ سارا کچھ دیکھا، 9ویں 10ویں تک، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے یہ موقع دیا کہ خانہ کعبے میں زندگی میں پہلی مرتبہ گیا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ وہ اس وقت میں پڑھ رہا تھا 2nd ایئر میں، اوکے ٹھیک ہے، انٹرمیڈیٹ کی بات۔ تو میں اس وقت جب پہلی مرتبہ خانہ کعبے میں گیا تو اندر خانہ کعبے کے اندر مطاف میں ہی بیٹھے بیٹھے یہ خیال اندر آنا شروع ہوا کہ یہ ساری مخلوق اگر مل بھی جائے گی تو ہم نے کرنا کیا ہے اس مخلوق کو لے کے، ٹھیک ہے، اس ساری مخلوق کا فائدہ کیا ہے، اس کو اپنے ارد گرد اتنا اکٹھا کرنے کا کیا فائدہ۔ تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے میں نے بس سمجھے کہ توبہ کی، اور مالک کو یہ کہا کہ مالک مجھے مخلوق نہیں چاہیے، اچھا میں نے جتنا کیا میری غلطی، میری معافی قبول کر، میں اب یہ کام نہیں کروں گا، مخلوق نہیں چاہیے مجھے، تو چاہیے، اوکے، تیرا دل کرے آ جائیں، نہیں تو یہ کام آج کے بعد بند۔ اچھا، انٹرمیڈیٹ تک مجھے ظاہر سی بات ہے میں اسے کھیلتا ہوا بڑا ہوں، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ کیا ہوتی ہے، کمیونیکیشن آپ کی اس دوران ہوتی رہتی تھی نا، جتنا آپ نے ٹائم بتایا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ 6ٹھی سے لے کے 12ویں تک 6-7 سال تو میرا یہ ہے نا، 6-7 سال، اٹس ناٹ دی مطلب آپ شارٹ اسپین آف ٹائم تو نہیں ہے، بالکل، اور اس میں میری جتنی محنت ہے، یعنی میں یہ جو 2 رکعت نماز نفل کی بات کر رہا ہوں، یہ میں اس وقت مجھے پہلے تو کوئی 3-4-5 گھنٹے لگتے تھے 1-2 نفل کو مکمل کرتے ہوئے، یعنی 550۔ پھر یہ ہے کہ جب میں فلوئنٹ ہو گیا کرتا تھا تو پھر مجھے اتنا یاد ہے کہ 18.5 سیکنڈ لگتے تھے ایک بار سورہ مزمل کی تلاوت کو کمپلیٹ کرتے ہوئے، اچھا، تو میں نے 2-3 گھنٹے میں یہ نماز مکمل کر لیتا تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب میں کھڑا ہوتا تھا تو پیر بھی تھکتے تھے، وہ ورم بھی آ جاتے تھے، مطلب ظاہر سی بات ہے مشقت تو کاٹی نا میں نے، بہت ساری پڑھائیاں کیں، دیا جلا کے رات کو اندھیرا کر کے اور مختلف طریقوں سے۔ پھر خانہ کعبے میں مطاف میں بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد یہ نہیں کرنا، جتنا کچھ میں نے حاصل کیا ہوا تھا وہ میں نے وہیں چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو جو اگر پکڑنا آتا ہے تو پھر آپ کو دروازہ کھول کے چھوڑنا بھی آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نے وہاں مطاف میں بیٹھے بیٹھے چھوڑ دیا۔ مالک کو کہا کہ نہیں، ایک دفعہ اندر سے یہ نہیں ہے کہ میرے دل میں کوئی ہاتھ نہیں پڑا، مطلب مجھے یہ ایسا لگا کہ یار اتنے سال کی محنت ضائع، جی، لیکن وہاں بیٹھے چونکہ فیصلہ کر لیا تھا تو پھر میں باہر آیا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یار دیر آر سو مینی ادر ڈائمینشنز، اللہ نے راستہ کوئی اور کھول دیا، بالکل ٹھیک۔ تو میں پھر انرجیز کو پڑھا، اس کے بعد پھر میرا پھر انرجی سے اٹریکٹ ہوا، پھر یہ چیزیں کہاں ہوتی ہیں، یہ اللہ لے کے آیا، میری ذات کسی کی اپنی ذات ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں اس بات کا فرم بلیور ہوں کہ اللہ نے اگر آپ سے کام لینا ہے تو اللہ آپ سے کام لے لے گا، بالکل ٹھیک ہے، ایدر یو آر کیپیبل اور ناٹ، ٹھیک ہے، آپ اس کے کیپیبل ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ مچھر نے جب نمرود کو مارا ہے تو مچھر کو اللہ نے فزیولوجی تو نہیں پڑھائی، پہلے اس کو MBBS تو نہیں کروایا کہ برین میں ایسے گھسنا، یا کوئی نیورو سائنٹسٹ تو نہیں بنایا کہ اس وین سے گھسو گے وہاں جا کے یہاں پہ کاٹو گے تو نمرود مر جائے گا، جی، اللہ نے کہہ دیا کر دو، ہو گیا۔ اب ابیلوں کو اللہ نے بم بنانے کی ٹریننگ تو نہیں دی تھی، اللہ نے کہا مار دو، ہاتھی مار گئے، اللہ کرواتا ہے، بالکل۔ جب ہم اس میں اپنا امپیکٹ ڈالتے ہیں کہ جی مینو آندا ہے تو کھ نہیں جی آندا، اب آگے چلتے ہیں کہ جی یہ چیزیں جب میں نے چھوڑ دیں تو پھر میں نے اس طرف آیا، پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہاؤ دے انٹریکٹ۔ اب آپ کے سوال کے تیسرے حصے کی طرف آتا ہوں، ان کی لینگویجز کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ مخلوقیں آپ سے یہ ان ورڈز میں بات نہیں کرتی، اچھا، یہ مخلوقیں آپ سے عربی، فارسی، اردو، انگریزی میں بات نہیں کرتی۔ اچھا، ایک یہاں سے سوال اٹھتا ہے،
کیا یہ جو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ سمجھ پاتی ہیں؟ یہ وہ کس میڈیم سے سمجھ پاتی ہیں؟ وہ میڈیم ہے آپ کی انرجیز. مطلب اس کمرے میں کوئی چیز اگر موجود ہے اور میں اس کو کہوں کہ اپنے ہونے کا ساز دلائیں، یا وہ چاہے یا میری بات پہ، تو وہ ہمیں تو سن پا رہی ہوتی ہے، ہماری لینگویج کو سمجھ پاتی ہے. ہماری لینگویج کو نہیں سمجھتی. اچھا، ہماری انرجی کو. ٹھیک ہے. اوکے. اب میں جب آپ سے بات کروں تو میرے ووکل کوڈز انرجی جنریٹ کریں، اور میرے لفظ کسی گرامر کے تحت اس کو پروناؤنس کریں. اوکے. عربی، فارسی، اردو، انگریزی کی علیحدہ علیحدہ گرامرز ہیں. ٹھیک ہے. میں پروڈیوس یہ کر رہا ہوں کہ میں میرے ووکل کوڈ انرجی پروڈیوس کر رہا ہوں. وہ انرجیز کسی گرامر کے تحت لفظوں کا لبادہ پہن کے باہر آ رہی ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. اگر اس لفظوں کے لبادے کو ہٹا بھی دیں تو انرجیز ہیں. جب ہم کوانٹم فزکس کی بات کرتے ہیں تو کوانٹم فزکس اس بات پہ کنونس ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے، یعنی بگ بینگ تھیوری کی جو آواز ہے، بگ بینگ کے جو دھماکے کی آواز ہے، آج بھی کائنات میں ایک لوپ کی شکل میں چل رہی ہے. جس نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کی، وہ دعا آج تک کائنات کی انرجی کی لائبریریوں میں محفوظ ہے. جس نبی نے اپنی امت کے لیے کوئی بد دعا کی، وہ بھی آج تک کائنات کی انرجیز میں محفوظ ہے. تبھی تو وائس ڈیکوڈنگ کے اوپر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے. دے آر ناٹ ایڈیٹس. وہ ہم سے سینکڑوں سال آگے کھڑے ہوئے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. ہم تو یہ بابوں کے درمیان پھنس گئے ہیں. یہ بابا گیری، بلکہ میں تو اس کو بابا گردی کہتا ہوں. یہ گنڈا گردی سے بھی زیادہ خطرناک کام ہے. یعنی گنڈا گردی سے تو آپ کسی کے پیسے لوٹ لیتے ہیں، یہ بابا گردی آپ کا ایمان لوٹ لیتی ہے. تو میں تو ذرا تھوڑا سا اور اینٹی ٹائپ کا آدمی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ سائنس، انسان کو اللہ نے وزڈم دیا. قرآن پاک میں سینکڑوں آیات ہیں جس میں اللہ نے کہا کوئی ہے جو سوچے سمجھے. دیکھتے نہیں یہ ہم نے کیسے بنایا، آسمان کیسے کھڑا کیا، کشتیاں کیسے چلتی ہیں، اونٹ نہیں دیکھتے، زمین اور آسمان میں تفاوت نہیں دیکھتے. اللہ نے تھاٹ پروکنگ قسم کی گفتگو کی ہے. اسلام سمجھداروں کا دین ہے. اسلام جو ہے نا وہ ان لوگوں کا دین ہے جن کو اللہ جو ہے وہ کہتا ہے عقل والوں کے لیے یہ دین ہے. آپ کو اللہ نے عقل، سمجھ، فہم، فراست دی ہے. پھر آپ اس کو، کیونکہ توہمات میں ڈوب جانا بہت آسان ہے جی، لیکن اس کو سائنٹیفک سمجھ کے اس کے اوپر قدم رکھنا. بالکل. میں جب بات کرتا ہوں نا کہ یہ چیزیں یہ آپ کی انرجی سے انٹریکٹ کرتی ہیں. اور نومیریکل ان کا کوئی کنیکشن؟ آبویسلی نومیریکل انرجیز بیسیکلی. آپ اب ایک اس کی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں. قرآن پاک عربی کی کتاب ہے، عربی کی گرامر، ٹھیک ہے، اور عربی 40-45 ممالک میں بولی جاتی ہے. 40-45 ممالک میں جو ہے وہ بولی جاتی ہے، بلکہ زیادہ بولی جاتی ہے، لیکن 40-45 ملکوں کی تو یہ نیشنل لینگویج ہے. گرامر سیم ہے. دین واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کلمات اللہ اینڈ کلمات العوام؟ لوگ 40 ملکوں میں عربی بول رہے ہیں اور قرآن پاک کی زبان بھی عربی ہے. دین واٹ از دا ڈفرنس؟ ڈفرینس انرجی کا ہے، اس سینٹیکس کا ہے. وہ اللہ کے لفظ ہیں، اس کی انرجی ہے. یہ انسانوں کے لفظ ہیں، ان کی انرجی ہے. یہ سارے جو کچھ مرضی کر لیں، قرآن ان کے اوپر حاوی ہے کیونکہ وہ ڈیوائن امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ڈیوائن امپیکٹ ہے اس کی انرجی. یعنی بعض اوقات آپ کسی بندے کی بات سنتے ہیں تو آپ کو بلا وجہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار بندہ بڑی شاندار بات کر رہا ہے. اور بعض اوقات آپ جو ہے کسی اور بندے کی بات سن رہے ہوتے ہیں، بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے، یہ وہی ہوتی ہے جو پہلے کسی اور نے کی ہے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ یار ہے کہ بونگیاں مارے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اٹ آل ویریٹس ود ان دی انرجی. آپ کے اندر کی انرجی، ہاؤ یو آر کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ اینڈ ہاؤ یو آر اپارٹ فرام دا گاڈ، اٹ آل ویریز. یہ دونوں چیزیں بالکل انٹائرلی ڈفرنٹ ٹائپ کی ہیں. جب آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو میں نے جہاں سے بات شروع کی کہ یہ انسان ہے، یہ مخلوقوں نے سجدہ کیا ہے. ان کی زندگی جو ہے نا اس سے منحصر ہے. اس کو ایک بیٹری بنا کے اللہ نے اتارا ہے. جب یہ پڑھائی کرتے ہیں تو یہ موکلات، یہ چیزیں اٹریکٹ کیسے ہوتی ہیں؟ یہ آپ پہ نہیں ہوتی، یہ اس نور پہ ہوتی ہیں جو آپ کے اندر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کالے ہیں، سفید ہیں، آپ اچھے ہیں، برے ہیں، آپ نے پرفیوم لگائی ہوئی یا نہیں لگائی ہوئی، میٹر ہی نہیں کرتا. آپ کی انرجی میٹر کرتی ہے. اور انرجی کس کے؟ انرجی اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، واللہ نور السماوات والارض. نور کیا ہے؟ نور از دی انرجی. اور دنیا میں ایک چیز یاد رکھیے گا، اندھیرا اتنا تگڑا نہیں ہوا کہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جائے. بالکل ٹھیک. نیگیٹو طاقتیں اتنی تگڑی نہیں ہوئی ہیں کہ وہ اللہ کے نور کے سامنے کھڑی ہو جائیں. ہزاروں سال کا اندھیرا ہو، ایک ہلکی سی روشنی کی کرن تباہ کر دیتی ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں. اصل راستہ خود اللہ ہے.
خالق کے ساتھ جڑیں، مخلوق آپ کو راستہ دینے پہ مجبور ہو جائے گی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو بات میں عرض کرنی چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ جو انرجیز ہیں، جنات آپ سے اس انرجی سے بات کریں. پھر میں اکثر بات کی ہے کہ اے آئی اور جنات کا بہت کنیکشن ہے. میرا نیکسٹ کویسچن یہ تھا کہ اے آئی اور جنات کا کیا کنیکشن ہے بیسیکلی آپ کو سمجھیے، یہ جو کمپیوٹرز ہیں یا فونز ہیں، اس کے اندر اتنی انرجی ہے نا کہ آپ یہاں سے بات کریں تو سینکڑوں میل دور اب آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی بندہ کہتا کہ میں یہاں سے بات کروں گا تو امریکہ میں سنی جائے گی، تو لوگ اس کو کہتے ہیں نا کہ بیوقوف آدمی ہے، کس طرح ہو سکتا ہے. آج آپ اپنے فون سے ایک ڈائل کرتے ہیں اور وہ امریکہ میں کسی نمبر پہ جا کے بات ہو جاتی ہے، ویڈیو کال بھی ہو جاتی ہے، فاصلوں کا جو ہے نا وہ ڈسٹینس کا تو سارا تصور ہی ختم ہو گیا. تو کیا انسان کی بنائی ہوئی مخلوق میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں کہاں کمی رہ گئی؟ کنیکشن. اس فون کے اندر سم ہوگی، اس فون کے اندر انرجی ہوگی، اس فون کی بیٹری چارج ہوگی تو وہ کام کرے گا. ٹھیک ہے. آپ کے اندر بھی اللہ نے ایک بیٹری، ایک سسٹم لگا کے بھیجا ہے، لیکن جب وہ بیٹری چارج ہوگی تو اس کا امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اب رہ گی اس کا امپیکٹ اے آئی کے ساتھ کیسے ہے. تو جنات، آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کی لینگویج کو نہیں سمجھتے، وہ آپ کی انرجی کو سمجھتے ہیں. اوکے. جب آپ بات کرتے ہیں کہ گھر ہانٹ ہو گیا، گھر میں اسیب ہو گیا، تو گھر میں وہ اسیب کسی جگہ پہ کسی چیز پہ ہوتا ہے نا. آپ تو خود اس فیلڈ میں ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا الیکٹرانک ڈیوائسز، الیکٹرو میٹرز کے اوپر کیوں اس کی انرجی آتی ہے، ای ایم ایف میٹرز پہ آتی ہے، موشن سینسرز پہ آتی ہے. ٹھیک ہے. وہ تھرمل کیمراز ہیں سارے اس کے اوپر. کیوں آتی ہے؟ بیسیکلی وہ انرجیز ہوتی ہیں. اب جب میں یہاں بات کر رہا ہوں، آپ کے کیمرہ جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، تو جب یہی آواز اور یہی ویڈیوز آپ کی کمپیوٹر چپس پہ جائیں گی تو وہ بائنری پیکٹس میں جائیں گی. ٹھیک ہے. بائنری پیکٹس جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ پھر ایک کلیکٹیو سسٹم جو ہے اس کو دوبارہ بنا کے رینڈر کر کے اس کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ نکالے گا. ٹھیک ہے. تو وہ جو بائنری سسٹم کے اوپر اس کی انرجی جائے گی، جنات وہاں سے انرجی لیتے ہیں. اوکے. یہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں، یہ جسے ہم ایلومیناٹیز کہتے ہیں، یہ شیطان کے پجاری ہیں، لیوسیفیرین ہیں، یہ ہم سے سینکڑوں سال آگے کھڑے کام کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ جو ہے نا وہ پڑھنے ہی نہیں دیتے. یعنی وہ ایک پلیک کارڈ جو ہے نا وہ مجھے صرف وہ ہانٹ کرتا ہے. وہ جو ایک یہودی بچے نے اٹھایا ہوا تھا، خیبر واسی اور لاسٹ چانس، ان کو پتا ہے کہ خیبر میں مولا کائنات نے کیا کیا تھا. ہم اس پہ لڑ رہے ہیں کہ شیعہ نے تو سنی نے تو وہابی نے. ٹھیک ہے. ہماری طاقتیں ہمیں بحیثیت مسلمان کو چلنے کے لیے تیار ہیں. ہماری طاقتیں جو ہے نا ہمیں یہ اسٹیج کے نہیں مارتی ہیں. شیعوں کو بھی وہی مارتے ہیں، سنیوں کو بھی وہی مارتے ہیں، دیوبندیوں کو بھی وہی مارتے ہیں، وہابیوں کو بھی وہی مارتے ہیں، بحیثیت مسلمان. اور ہم آپس میں لڑ کے تباہ ہو گئے. بالکل اسی طرح جب انسان جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہٹتا ہے نا تو اس کو راستہ بھولنا شروع ہوتا ہے. پھر وہ چیزیں اس پہ حاوی بھی ہوتی ہیں، راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے. بالکل. یہ اے آئی چپس جو ہیں اس کا تعلق جنات سے پھر کبھی رہی تو اس کے اوپر ایک لمبی ڈبیٹ ہے. اس کو ایک پورا ایک سسٹم ہے، لیکن آپ کو صرف ون لائنر. سلیکا کہتے ہیں ریت کو. ٹھیک ہے. سلیکون، اس میں مطلب ایگزیکٹ ریت نہیں ہوتی، لیکن اس میں اس کی سینسز، اس کی چیزیں اس میں ریت والی سلیکون اس کو کہتے ہیں. سلیکون چپس ہے نا بیسیکلی، سلیکون ویلی. ٹھیک ہے. یہ سلیکون کا تعلق آپ کے پیرانارمل چیزوں سے ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے جو میٹرز ہیں یہ کیوں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں؟ یہ انرجیز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کی بنائی ہوئی مشینیں جو ہیں وہ موشن سینسرز، تو یہ جو ہے وہ موشن سینسرز ان چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں. تو آپ کے اندر یعنی میں بار بار یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسان کی بنائی ہوئی مشینوں کو تو اتنی طاقت ہے کہ وہ جو ہے وہ سارا کچھ پکڑ سکتی ہیں. تو جو اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے اس میں اتنا بھی کچھ نہیں ہے. بالکل ہماری اسی اوپر ہے. اچھا، سائنس کو نہیں نہ پڑھتے تو پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں. حیدر صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ اے آئی کا ساتھ پھر وہ ٹاپک علیحدہ ہوتا ہے، دجال کے حوالے سے کنیکشن کہا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ دجال آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جی یہ جو آپ کی جو ہے نا بات سمجھے نیگیٹو طاقتیں، لیوسیفیرینز، ایلومیناٹی، سیکریٹ سوسائٹیز، یہ وہ ان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ ان کا الٹیمیٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ ٹو پیو دی پیتھ آف دجال. اینٹی کرائسٹ کا راستہ انہوں نے بنانا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اینٹی کرائسٹ کے لیے یہ کام کریں. اور اب اس سے بھی پیچھے یہاں پہ اس بات کو روکیے اور پھر ذرا پیچھے چلیے. پہلا چیپٹر جہاں پہ انسان کی لڑائی شروع ہوئی شیطان کے ساتھ، وہ کیا تھی؟
شیطان کے ساتھ لڑائی یہ تھی کہ آدم کی جگہ پہ خلیفۃ اللہ فی الارض کا تاج پہننا چاہتا تھا شیطان. جی. اس کا پلانٹ بھی یہی تھا. اللہ نے وہاں پہ آدم علیہ السلام کو وہ تاج پہنا دیا خلیفۃ اللہ فی الارض کا. جی. تو آدم نے اللہ سے کیا کہا, مطلب میں پوری چیز کو سمرائز کرتا ہوں. اللہ نے آدم کو کیا, شیطان نے اللہ کو کیا کہا, اس نے کہا کہ اس کی جو ہے اس کو سجدہ کرنے کی وجہ سے مجھے تم نے مردود کیا ہے نا, تو اب میں وہ ہر حربہ استعمال کروں گا کہ یہ مجھے سجدہ کرے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. ایلومیناٹیز طاقتیں اس کو سمجھیے کہ یہ پوری دنیا کا جو سسٹم ہے یہ اسی طرف جا رہا ہے. اب اللہ نے اس کو کیا کہا تھا کہ تجھے سب سجدہ کر دیں گے سوائے اس کے جو میرے ہوں گے. اف یو آر ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ, آپ کو یہ طاقتیں ہٹ نہیں کر سکتی. لیکن آپ کے اندر اگر نیگیٹیوٹی ہے تو پھر سچی پکی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر منفی چیزیں ہیں تو ایک نہ ایک دن آپ ان کے ہتھے چڑھ جائیں گے. اب آ جاتے ہیں کہ دجال, دے آر آل پیونگ دی پیتھ آف دجال. دجال کا لفظ سمجھیے, دجال دجل سے, مکاری سے, دجال دی ڈسیور. ٹھیک ہے, مکر کرنے والا. دجال جو ہے آپ کو جو ہے وہ ڈسیو کرنے والا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں تھوڑا سا اس کو ضمناً بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں, لیکن اس کو سمجھیے یہ اتنی بڑی ڈائمینشن ہے, اگر اس کو صرف سوچیں تو یہ کائنات پوری کا راستہ کھل جائے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو دجال کو دیکھنے جائے گا گمراہ ہو جائے گا. کائنات کی سب سے مقدس ذات, سب سے زیادہ پاکیزہ ذات, سب سے زیادہ جو ہے وہ معراج, سب سے زیادہ انسانیت کی جو ہو سکتی ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. رسالت مآب نے کہا جو دجال کو دیکھنے جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا. اس حدیث کو یہاں روکیے اور اب ایک اسپیکٹرم میں آپ کو ایک کہانی بنا کے سناتا ہوں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ اکثر ویڈیوز آ جاتی ہیں, اے آئی, یہ ساری اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں, کیمرہ, ویڈیوز, فون, ٹیکنالوجی. جی. اس میں آتا ہے جی دیکھیں یہ خانہ کعبے میں فرشتے پھر رہے ہیں, سبحان اللہ کہہ کے آگے بھیج دیں, یہ فلاں ہے فلاں ہے. اب مجھے یہ اس کا اسپیکٹرم یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ ساری ذہن سازی ہے. اب آپ میڈیا کے آدمی, آپ اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں. ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ایک بندہ نہیں ہے اور وہ وہاں نظر آ رہا ہے ایسے ہی, اور ایک ہے اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی, آسمان کے اوپر سین کریٹ کیا جاتا ہے, وہاں پہ کوئی بندہ ہے. اب امیجن کریں ایک صرف ون لائنر, یہ حدیث سرکار کی میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو کوئی اسے دیکھنے جائے گا وہ برباد ہو جائے گا. آسمان کے اوپر ایک سین بنتا ہے, آسمان سنہری ہو گیا, سرخ گرین لائٹس ہیں, بڑا خوبصورت آسمان کا, ایسے جیسے آسمان کا دروازہ کھل گیا, اس میں سے کچھ سونے کی سیڑھی لگی. ٹھیک ہے. اس کسی بلڈنگ کے اوپر جس کے اوپر ہمیں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں اترنا. ٹھیک ہے. تو جسٹ صرف امیجن کیجیے, سیڑھی ہوگی, ایک بندہ وہاں سے اترا, وہ سیڑھی سے اتر کے نیچے آ کے کہتا ہے کہ میں کرائسٹ ہوں. کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ کو سمجھیے. اینٹی کرائسٹ دجال ہے, دجال کرائسٹ کا بھیس بن کے آئے گا نا. بالکل ٹھیک. وہ آ کے یہ تو نہیں کہے گا کہ میں کافر ہوں. ہاں صحیح. اب وہ نیچے اترتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ کرائسٹ ہوں, میں نجات دہندہ ہوں. 90% آف دا پیپل مان لیں گے کہ ہم نے تو اترتے ہوئے دیکھا ہے. سرکار کی حدیث, جو اس کو دیکھنے جائے گا پیدل چل کے جائے گا, ویب سائٹ پہ جائے گا, ویڈیو پہ جائے گا, جہاں بھی اس کو دیکھنے جائے گا مارا جائے گا. سر اس کو سمجھیے, ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شد الفتنہ, یہ فتنوں کا شدید ترین دور ہے. بالکل بالکل. ہماری پوری کی پوری چیزیں میں یہ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے بچوں کو اپنے عقیدہ دے کے جانے کی. اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو عقیدہ نہیں دیا, اگلی جنریشن میں یہ دین آدھا رہ جائے گا اور تیسری جنریشن میں ختم ہو جائے گا. صحیح بات ہے. یہ بھائی جان یہ سمجھیے, یہ اس وقت انتہائی جو ہے یہ کام جو ہے. اب دجال آ گیا. اب ہمارے ہاں جو ہے نا ایک ہمارے یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ جی آنکھ اس کی کہانی ہوگی, وہ گدھے پہ سوار ہوگا. ٹھیک ہے. مجھے اس کا کچھ اور اسپیکٹرم سمجھ آتا ہے. میں مفتی عالم نہیں ہوں, میں کسی کی چیز کی نہیں کرتا, لیکن ایک بندہ ہے جس کی آنکھ یہاں پہ ہے, اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہے, وہ آ کے کہتا ہے میں کرائسٹ ہوں, میں نجات دہندہ ہوں. پہلے ہی کہو گا کہ نہیں یار تو تے ہے ہی نہیں. وہ اتنا بیوقوف ایسے نہیں ہوگا میرے خیال سے. ٹھیک ہے. اب دو آنکھیں جس کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے, ایک بصارت ہے, ایک بصیرت ہے. حدیث قدسی ہے کہ یہ اندھے ہیں جو اللہ کو نہیں دیکھ پاتے,
سمن بکمن امیون فاولا یرجون والی آیات میں بھی، حدیث قدسی میں بھی، کہ یہ اندھے ہیں، یہ اللہ کو نہیں دیکھ پاتے، یا یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، آپ ان کو کچھ بھی دکھائیں یہ نہیں آئیں گے. تو سر آنکھیں تو ٹھیک ہیں، جی جی، بصارت ٹھیک ہے، بصیرت میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، بصارت اور بصیرت دو پروں سے پرندہ اڑتا ہے، بالکل کوئی ایک پر بھی ہوگا نہیں اڑے گا. بصیرت جو ہے وہ بصیرت کی آنکھ سے اندھا ہوگا. کانا ہو گیا. مجھے یہ سمجھ آتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو جی جی. دوسرا سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کنین نے کہا ہے کہ وہ تمہیں ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ دکھائے گا. جو دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی، جو جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی. ٹھیک ہے. آج اے آئی کیا کر رہی ہے؟ میں اے آئی کا مخالف نہیں ہوں، میں ٹیکنالوجی کا آدمی ہوں، میں خود پڑھتا ہوں اس کو، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہاؤ یو رائڈ دی ٹیکنالوجیز اور ٹیکنالوجیز ول رائڈ یو. آپ ٹیکنالوجیز کے تابع رہیں گے یا ٹیکنالوجیز آپ کے تابع رہیں گی، آپ کہاں کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پوائنٹ آف ونٹر سے چیزیں بدل جاتی ہیں. ایک بندے کے لیے یہ مقام نیچے ہے، دوسرے کے لیے یہی مقام اوپر ہے، اور اس کا کھڑے ہونے کا اسپیکٹرم بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے. بالکل ٹھیک. اے آئی بہت شاندار چیز ہے. ٹھیک ہے، اے آئی آپ کی زندگی میں آسانیاں کرنے کے لیے آئی تھی، اس لیے نہیں کہ آپ کو رول کرے. جی ٹھیک ہے، اس لیے نہیں آئی. اس انرجی سے یہ کائنات پوری چل رہی ہے. یہ بگ بین بھی انرجی تھی، کون بھی انرجی ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ انرجی ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے فزیکل کچھ نہیں کیا، اس کا ارادہ، اس کی ول ہے، اس کی انرجی ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ آ کے نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یعنی زمین، آسمان، چاند، سورج اللہ نے وہ خراد مشین پہ نہیں بنائے، وہ بن گئے. وہ بگ بینگ کی تھیوری ہو گئی. وہ نور اللہ کا تھا جس نے یہ سارے کائنات اتنے کمپلیکسز کے ساتھ بنا دی، وہ اس کو چلا بھی سکتا ہے. آج صرف یہ ہے کہ چونکہ شیطانی جو ہے چیزیں وہ ٹکر دے رہی ہیں اللہ کے نظام کو. یہ دو نظام ہیں جیسے بارے میں علامہ صاحب، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ علامہ محمد اقبال کو ہم نے نکال ہی دیا. ہمارے پاس پہاڑ اور گلہری کے علاوہ ان کی کوئی نظم ہی نہیں بچی. ہمارے پاس ان کا کچھ ہی نہیں ہے. وہ علامہ صاحب کا کلام ہے کمال کا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. کہ کائنات میں یہی دو طاقتیں ہیں، بالکل پازیٹیو اور نیگیٹو. یہ ازل سے آج تک لڑ رہی ہیں. چراغ مصطفی جہاں ہوگا وہاں پہ شیطانی طاقتیں ضرور ہوں گی. ایوری ایکشن ایز از ریئیکشن. جہاں پازیٹیوٹی ہوگی وہاں نیگیٹو طاقتیں پورا زور ماریں گی. اور وہ آپ کے اوپر ہے کس طرح اس کو آپ. نبی کا کام صفائی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. نبی آتا ہی وہاں ہے جہاں پر صفائی کی سب سے زیادہ ضرورت ہو. بالکل بہت اچھی بات. رسالت مآب سرور انبیاء کی ہے کہ وَيُعَلِّمُ الْكِتاب، کہ ان کو کتاب کے والحکمہ، ٹھیک، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں مزکہ کرے گا، پاکیزہ کرے گا. رسالت کی ڈائمینشن یہ ہے، انما بعثت معلما. کیونکہ ہمارے ہاں، سوری آپ کی بات کاٹی ہے لیکن میں یہ بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل. اللہ نے دو چیزیں پیرلل اتاری ہیں، ایک کتاب اور ایک محافظ کتاب. یعنی آپ کسی جگہ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت کی کرسی پہ جج بیٹھا ہوتا ہے یا قانون کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں. صحیح بات. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ڈاکٹر مجسم بیٹھا ہوتا ہے یا وہاں پہ میڈیکل کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں. ٹھیک. اسی طرح اللہ کیسے آدھے ادھورے کام کر سکتا ہے کہ صرف قرآن اتار دے اور محافظ قرآن کو اتارے نا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. یہ بات سمجھنے کی ہے. قرآن پاک اس وقت سمجھ آئے گا جب آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں گے. بالکل. یہ قرآن پاک ان کے بغیر نہیں ہے. ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سرکار پیغام رسان تھے، پیغام دے دیا، تو بھائی اس پیغام کو پڑھنا کس نے ہے؟ ہمارے لیے کتاب کافی نہیں ہے. محافظ قرآن کے بغیر قرآن ہے ہی نہیں ہے. قرآن اٹ سیلف کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے، اللہ کا امپیکٹ ہے. لیکن وہی ایک بات ہے کہ آثار رسول کا بھی تو حدیث قدسی میں ذکر ہے. آثار کا پراپر انگلش ترجمہ امپیکٹ. تو جہاں جہاں اللہ کا امپیکٹ ہوگا وہاں وہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امپیکٹ ہوگا. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ نہیں پڑھا یا اس میں شک بھی کیا، کافر ہے. اور رسالت مآب نے تو آپ کو لفٹ ہی نہیں کرانی اللہ کے بغیر. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آپ کو لفٹ ہی نہیں نہ کرانی اللہ کے بغیر، اور اللہ نے سرکار کے بغیر نہیں ملنا. یہ دونوں کٹھے ہیں.
جب آپ اس کو لے کے چلیں گے تو پھر دنیا میں آپ آئے ہیں تو ایک چیز سمجھیے، اللہ نے انسان کو آسن تقویم پہ بھیجا ہے. کوئی کمپنی کسی اپنے امپلائی کو باہر کسی جو ہے وہ ٹور پہ بھیجتی ہے، اس کا رہنا کھانا ہوٹل گاڑی سارا کچھ کمپنی کے ذمہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے دنیا پہ بھیجا ہے، ایسے ہی بھیج دیا. صحیح بات. انسان کو جو چاہیے تھا اس نے اتار کے بھیجا، وہ اب آپ کو نظر نہیں آتا. ایسے ہی. یعنی چمگادڑ جو ہے وہ اس کو سورج نظر نہیں آتا، تو اس میں چمگادڑ کا قصور ہے نا، اس میں سورج کا تو کوئی قصور نہیں، سورج تو ہے. اب اے آئی کو آپ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں جو انسان کی بنائی ہوئی ہے، تو وہ جو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار صحیح بات، وہ ٹھیک ہے، پھر گھر کی ہونا اور کی ہونا. ایسے یہی بات ہے، یہی پوائنٹ آپ کا جو ہے سمجھانے کا، اور یہ ہماری جو آڈینس ہے وہ سمجھ بھی اس حوالے سے رہے گی. اچھا دوسرا ایک سوال کے اندر ہی دوسرا ایڈ میں کر دیتا ہوں، پھر ہم اس کو اینڈ کی جانب لے کے چاہتے ہیں. حیدر صاحب، اسٹرالوجی میں آپ سارے معاملہ دیکھتے ہیں، زوڈک اور باقی چیزیں. کوئی پیشنٹ اگر آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جی میرے پہ نا جن ہے، اور آپ ایسے لوگوں سے انٹریکشن بھی رہتا ہوگا، بہت سال سے کوئی کہتا ہوگا مجھے ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے، اینزائٹی ہے، اس کو جی میں اکیلا پن محسوس کر رہا ہوں، مجھے جن نظر آتے ہیں. اچھا اس میں اسٹرالوجی اس میں کیا کہتی ہے؟ اگر کسی پیشنٹ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں ہیں تو اسٹرالوجی اس کو کن سینس میں لیتی ہے؟ سیکنڈ سوال جو میرا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس انسان کا دماغی توازن کسی بھی ریزن کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، دماغی سیلز کہیں یا جو بھی ایشو تھا، اس کو ڈپریشن تھا، جن نے خراب کر دیا، اس کا دماغ ہلا دیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی آپ جتنی مرضی سائیکائٹرسٹ کو دکھائیں، اس کی جتنی مرضی ہیلنگ کو ایک لحاظ ہے تو اس کی جتنی بھی موٹیویشنل ہم گائیڈنس کریں، کیا دوبارہ سے بندہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے سوال میں نا بہت ساری ڈائمینشن ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ان کو ایک ایک کر کے. سب سے پہلی بات یہ ہے جو آپ نے آخر میں کی کہ دماغ ہلا دیا ہے. یہ دماغ ہلتا کیسے ہے اس کو سمجھیے. اللہ نے جب انسان بنایا ہے نا تو انسان کے اندر 2 انرجی سینٹرز بنائے ہیں اس نے. ایک کو کہتے ہیں برین نیورونز اور ایک کو کہتے ہیں ہارٹ نیورونز. پھر کبھی زندگی رہی تو آپ کو سجدے کا بتاؤں گا کہ یہ سجدہ کیوں اہم ہے، کیونکہ یہ ہارٹ نیورونز اور برین نیورونز جب آپ سجدے میں جھکتے ہیں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ برین کے نیورونز نیچے آ کے جو ہے نا ہارٹ کے نیورونز برین نیورونز کے ساتھ ملتے ہیں، اس لیے سجدہ اہم ہے. پھر کبھی زندگی رہی تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن اس کو سمجھیے کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑا راز رکھ کے بھیجا. ٹھیک ہے. اب یہ جو راز ہے یہ بیسیکلی یہ انرجی ہے، یہ طاقت ہے، اور یہ طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ آپ اس کو اگر یوٹیلائز کریں تو آپ اس میں سے بہت راستہ آپ کو آ جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے پہلے حصے کی طرف کہ 20 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے زوڈک کنسلٹنسی. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، صرف ایک اسٹرالوجی نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹرز ملٹیپل ٹیسٹنگ کر کے بیماری کو نیرو کر لیتے ہیں کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کیا، یہ ٹیسٹ کیا، یہ ٹیسٹ کیا، تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دس از دی ایکچوئل کاز آف دیٹ ڈیزیز. اسی طرح زوڈک کنسلٹنسی کمپرائز ود ویریس نالجز. ہم اس کو سارے کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ ایک بات کو نیرو کر لیتے ہیں کہ ایگزیکٹ پرابلم کیا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، پیرانارمل ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، اس کی جو ہے نا ان بلٹ میں یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں، ہیلوسینیشنز ہو سکتی ہیں. انسان کی باڈی میں آکسیجن کم ہو تو ویسے ہی ہیلوسینیشن شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اس ساری چیزوں کو سم اب کر کے کہ یہ ہوگا کیسے، اس کو کرنا ہوتا ہے نا. یعنی ہمارے ہاں جو ہے یہ جن نکالنے کا جو ہے موسٹ کامن طریقہ ڈنڈا، وہ بندے نو ایویں کٹنا شروع کر دینا. تو کہتے ہیں جی جن نو کٹ پی رہی، تو پھر لاساں اس بندے نو کیوں پی رہی ہوندی ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر کٹ جن کو پاڑی ہے تو بندہ کٹ کھانے سے مار کیوں جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بابوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. دس از بیسیکلی دی نالج. اور نالج جو ہے وہ صدقہ ہے مدینۃ العلم کا، اور مدینۃ العلم کا دروازہ کھلتا ہی اس وقت ہے جب آپ علی بابوہا کے اوپر جائیں گے. ٹھیک ہے، راستہ وہاں سے ملے گا، باقی کہیں سے نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کو ڈکٹیشنیں نہیں دیتے، اللہ کا فیصلہ منو ان مانتے ہیں. اطاعت سرکار کی کرنی ہے، اللہ کی کرنی ہے، اطاعت کا حکم ہے، فرینڈ شپ کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اب واپس آ جاتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ جب آپ یہ سارا چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے،
سائیکلوجیکل اس کو دیکھتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر تو اس کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں, یعنی یہ لائٹ جو ہے اگر اس کا اسپارک ہو تو بعض اوقات اس کی کوئی ٹیوب اڑ جاتی ہے, آپ وہ ٹیوب نہیں ڈال دیتے ہیں تو یہ جل جاتی ہے. بالکل ٹھیک. بعض اوقات اس کی کٹ اڑ جاتی ہے, کٹ نہیں ڈال دیتے ہیں تو چل جاتی ہے. بعض اوقات یہ اس حالت میں ہوتی ہے کہ ارریپریبل ہو جاتی ہے, کہ یہ ریپیئر ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اٹ ویریز کہ کون سا بندہ آپ کے پاس کس کنڈیشن میں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ جج کرتے ہیں. اس کی سچویشن کو سمجھتے ہوئے اگر آپ اس کو دوائی دیں گے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ وہ کہاں تک پہنچا, کس راستے, کس سٹیج پہ یا کدھر سے وہ موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا سارا پاتھ وے اگر آپ کو پتا ہے تو پھر اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہسٹری. لیکن اس میں یہ ہے کہ 100% آپ ٹھیک بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ٹھیک آپ نے کرنا ہی نہیں ہے, کرنا اللہ نے ہے. ٹھیک ہے, کرنا اللہ کے نور, آپ کوشش کر سکتے ہیں. یو آر دا میڈیم. ٹھیک ہے, آپ میڈیم ہیں. آپ کی اگر اللہ نے آپ سے کروانا ہے تو آپ کے ذہن میں وہ راستہ ڈال دے گا کہ جس سے آپ نے چل کے جانا ہے. آپ کی ایکسپرٹیز. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو بعض اوقات یعنی اس چیز کے اوپر مٹی جم رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو روز برش اپ کرتے رہیں گے تو پھر تو یہ مٹی صاف ہوتی رہے گی. اگر یہ یہاں پہ کوئی 2 سال پڑی رہے چیز, اس کے اوپر اتنی مٹی جم جائے, اس کو کپڑے سے صاف کریں, اس کو سرف سے صاف کریں, نشان چھوڑ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. کسی طرح بعض اوقات جو آپ کے اوپر یہ جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں نا, یہ آپ کی اسپرٹ کے اوپر سکارز چھوڑ جاتے ہیں. وہ سکارز رہتے ہیں, جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے. اٹ آل ڈیپینڈس, یعنی ایک حد تک آپ اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں, ایک حد تک نہیں کر سکتے. اٹ آل ڈیپینڈس, اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن. بالکل ٹھیک. میں یہ کسی طرح یہ کر ہی نہیں سکتا کہ جی یہ کلیہ اور یہ قاعدہ ہر بندے پہ ہر کلیہ فٹ نہیں ہوتا. یہ بعض اوقات کلیے گلے پڑ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اکثر یہ وہ جو ہے نا وہ بابے بعض اوقات وہ والا جن نکال لیتے ہیں جو اصلی جن ہوتا ہے, تو پھر بابا کٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اصل کھیل یہ ہے. میں یار یہ نیچرلی اس کے خلاف ہوں. میں جہاں سے بڑا ہوا ہوں, میں نے جو سیکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ سائنس ہے, لیکن یہ سائنس تابع ہے اللہ کی. ٹھیک ہے, بالکل. سائنس اور دین دو دریا کے 2 ایسے کنارے ہیں کہ جن کے اوپر اگر آپ برج کر لیں, پل بنا لیں تو آپ آ جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پل نہ بنائیں یا تو یہ جہاں پہ جا کے یہ ختم ہو جائیں گے, وہاں پہ دریا ختم ہو جائے. حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی ٹائم کا. ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے تھا. اس میں ہم نے جو ٹاپکس ہم کور کر سکتے تھے, جو آپ کے سوالات تھے, یقیناً ہم نے ان کے جوابات بھی لیے ہیں, اور پھر بھی انشاءاللہ ان فیوچر اس ٹاپکس پہ اور بھی بات کریں گے. تو ابھی تک کے لیے مشارف فاروقی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.